ہماری پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، ملٹری لیڈرشپ، وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔ اور یہ بات ہم محض برائے گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ اس سلسلے میں آپ کو ابھی میں نے آج جو کچھ چیزیں دیکھیں، آج کچھ عالمی ذرائع ابلاغ میں کیا ہو رہا ہے، یہ ٹاپک پاکستان کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا، پاکستان میں انتخابات چوری کیے گئے، نتائج تبدیل کیے گئے، جعل سازی کی گئی، اور اس کے بارے میں مسلسل رپورٹس آ رہی ہیں۔ پاکستان میں آپ کو یہ خبریں نہیں ملیں گی، کیونکہ پاکستان میں ایک صبح ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس واٹس ایپ گروپ سے چیزیں شیئر کر دی جاتی ہیں کہ آج کا بیانیہ یہ ہے، آج کی خبریں، آپ نے ان خبروں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، آپ آج اس کانٹینٹ کو پروموٹ کریں گے۔ وہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، اس واٹس ایپ گروپ کے مطابق تمام ٹی وی چینلز کو ہدایات چلی جاتی ہیں، ایڈوائس چلی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ اور اس پہ کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پاکستان کے اندر جتنا بھی آپ یہ کام کریں گے اور اس سے کنٹرولڈ کنٹینٹ آپ لے کے آئیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو انتخابات ہیں، یہ ہوئے پورے ملک میں، اور گلی گلی، کوچے کوچے، گلی گلی، محلے محلے، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر جگہ یہ ہوئے ہیں انتخابات۔ اور پاکستان کے 6 کروڑ سے زیادہ پاکستان کے عوام نے، ووٹرز نے ان انتخابات میں لیا ہے حصہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 کروڑ سے زیادہ یہ تو ہے نا جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، اور پورے کے پورے 25 کروڑ عوام نے ووٹ ڈلتے ہوئے پروسیس کو دیکھا ہے، اس کو آبزرو کیا ہے۔ اس لیے ان کے یہ دماغ میں اور ان کی آنکھوں میں ہر چیز محفوظ ہے کہ الیکشن ڈے پہ کیا ماحول تھا، کیا سچویشن تھی، اور اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا گیا، اس کے نتیجے کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ صبح اٹھ کے پورے کا پورا ایک وسائل جو ہیں وہ اس بات پہ لگا دیں کہ ایک جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ جھوٹا بیانیہ جاری کیا جائے، اور اس جھوٹے بیانیے کو پروموٹ کیا جائے، اور آپ پھر یہ سمجھیں کہ ہم نے جو بیانیہ دیا تھا وہ ٹی وی پہ نشر ہو گیا ہے، اور اس کے اثرات بڑے مرتب ہو گئے ہیں، گراس روٹ لیول پہ اس کے اثرات چلے گئے ہیں، اور معاملات کنٹرول میں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات میں بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہر بچہ جانتا ہے، اور ہر فیملی جانتی ہے، پاکستان کا کوئی خاندان بھی ایسا نہیں ہے جو اس ووٹ کے پروسیس سے نہ گزرا ہو۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں، اور بھینس کے آگے بین بجانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کل کی جو بھینسیں ہیں وہ بھی بڑی سمجھدار ہو گئی ہیں، وہ بھی بڑی ڈیجیٹل ہیں، اور وہ بھی بڑی میوزیکل ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو گویا چاہے جائے کہ آپ پاکستان کے عوام کو، اور جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، ان کو آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے سامنے خبر پڑی ہے، اکانومسٹ ہے، اکانومسٹ کی یہ ٹائٹل سٹوری ہے جی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کئی دہائیوں سے جرنیلوں نے جوہری ہتھیاروں سے لے کر پاکستان پر براہ راست یا ایک انجینئرڈ منظم جمہوریت کے ذریعے حکمرانی کی ہے، جس میں بدعنوان خاندانی جماعتوں اور کبھی کبھار براہ راست بدقسمتی سے دھاندلی زدہ ووٹ، ناجائز مینڈیٹ اور کرپٹ کٹ پتلی قیادت کے ذریعے دوبارہ نئی حکومت بنائی جا رہی ہے۔ یہ اس کا کرکس ہے، یہ ٹائٹل سٹوری ہے۔ پاکستان از آؤٹ آف فرینڈز اینڈ منی۔ یہ اگین ایک اس سے بھی زیادہ الارمنگ جو ہے، پاکستان از آؤٹ آف فرینڈز اینڈ منی، یعنی کہ پاکستان دوستوں سے بھی محروم، اور پاکستان دولت سے بھی محروم، یعنی کہ معاشی طور پہ بھی کنگلا، اور اب اس کے دوست بھی نہیں ہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نے ایک کمٹمنٹ کی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور آئی ایم ایف کا مطلب ہے ہم نے اقوام عالم سے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں فری اینڈ فیئر گورنمنٹ آئے گی۔ لیکن ہم نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا ہے، اس معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ الیکشن تو کروائے، لیکن وہ فری اینڈ فیئر ہوئے، لیکن اس کے بعد رات 11:30 بجے کے بعد جو کچھ ان انتخابات کے ساتھ کیا گیا وہ حیران کن ہے۔